بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل رمضان کو، اہل اسلام کو رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ پروگرام میں آج بات کریں گے حکومت کی کارکردگی کیسی رہی۔ حکومت تو دعوے کرتی ہے کہ بہت اچھی رہی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر، قانون سازی کے میدان کے اندر، جہاں پر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، وہاں پر قانون سازی کے حوالے سے حکومت کا کردار کیسا رہا؟ کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے حکومت کا معاملہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت شاید گلی محلے، سڑکوں اور چوراہوں کو بنانے کے لیے وجود میں آئی ہے، حالانکہ حکومت کا اور پارلیمنٹ کا ایک بہت اہم کام قانون سازی بھی ہوتا ہے۔ قانون سازی کے حوالے سے حکومت کی پہلے حصے میں بات کریں گے کہ پہلا پارلیمانی سال کیسا رہا، اور پروگرام کے آخری حصے کے اندر ڈاکٹر سلیمان لالانی سے گفتگو کریں گے۔ پہلے مسلمان ہیں کہ جو امریکہ کی کسی ریاست کی کسی قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے اور پاکستانی ہیں، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور امریکہ کے اندر پارلیمانی نظام کیسا ہے کہ جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، وہاں پر کس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے اور کن چیزوں کو مستقبل کے اندر وہ دنیا کے لیے چیلنج سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب، سربراہ ہیں پل ڈاٹ کے۔ احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، رپورٹ میری آپ کی رپورٹ میری نظر سے گزری ہے سر، جس میں پہلے پارلیمانی سال کے حوالے سے جو ہے وہ تقریباً اب اختتام ہی اس کا ہو چکا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس میں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ تو سر، اگر اس کو مجموعی حوالوں سے دیکھیں دیں تو قانون سازی کے اعتبار سے، وزراء کی حاضری کے اعتبار سے، حکومت کی قانون سازی میں دلچسپی کے حوالے سے، یہ ہماری قانون ساز اسمبلی کتنی فعال رہی، اس کو کیسے آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں سر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، قانون سازی کی آپ نے بات کی ہے تو قانون سازی میں تو یہ اسمبلی پہلے سال میں پچھلی تمام اسمبلیوں سے بازی لے گئی ہے۔ یعنی انہوں نے 47 قوانین پاس کیے ہیں، جو ماضی میں کسی بھی اسمبلی نے پہلے سال میں اتنے قانون پاس نہیں کیے۔ یعنی بہت تیز رفتاری سے اس نے قانون سازی کی ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ 2002 میں جو اسمبلی، جو 12ویں قومی اسمبلی تھی، اس نے پورے 5 سال میں 50 قانون پاس کیے تھے۔ انہوں نے تقریباً اتنے قانون تو پہلے سال میں پاس کر لیے۔ تو سر، اس تیز رفتاری کو خطرہ جان سمجھتے ہیں آپ، جس طرح سے ہم سڑک پہ تیز رفتاری کو سمجھتے ہیں، یا اس کو پارلیمانی روایات کے مطابق قانون سازی کی جو ایک روح ہے اس کے مطابق ہم درست سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہوا؟ قانون تو بہت اہم تھے اور بہت زیادہ تھے، اس لحاظ سے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اتفاق رائے پیدا کرنے کی اور جمہوری روایات کے مطابق بحث کا ٹائم دینے کے لیے اور پارلیمانی روایات کے مطابق کمیٹیوں کے اندر قانون بھیجنے کے معاملے میں یہ بہت کمزور رہا ہے۔ بڑی جلدی میں قانون پاس کیے ہیں اور اس پہ کوئی بحث بھی نہیں ہوئی اور کمیٹیوں کو بھی نہیں بھیجے گئے بہت سے قوانین۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن کوالٹی کے حساب سے اور جمہوری روایات کے حساب سے بہت کمزور تھی قانون سازی کی۔ اور سر، موضوعات کے اعتبار سے جی، موضوعات جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے موضوعات کے اعتبار سے کوئی سر اس کا ڈیٹا کوئی انالائز کیا گیا سر؟ جی، موضوعات کے حساب سے تو بہت ہی اہم قانون سازی تھی۔ دیکھیے، ایک میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان جو تعلقات تھے، ان کی جو ایکویشن یا جو بیلنس پہلے موجود تھا کئی سالوں سے، وہ اس دفعہ کی قانون سازی کے ذریعے بہت بنیادی طور پہ تبدیل ہو گیا۔ یعنی پہلے عدلیہ کا تھوڑا سا بالادستی ہوتی تھی، اب وہ ٹوٹلی انتظامیہ کی بالادستی ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس جو پہلے آٹومیٹکلی سینئر موسٹ بن جاتا تھا ججوں میں سے، اب وہ 3 ججوں میں سے ایک پارلیمانی کمیٹی منتخب کرے گی، اور اس طرح سے ججوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دوسری ہائی کورٹس پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کو یہ موقع مل گیا کہ آپ اپنے مطلب کے ججوں کو یہاں پہ ان کورٹس کے اندر اپوائنٹ کر دیں۔ تو یہ تو عدلیہ کے حساب سے، عدلیہ کے ساتھ ایکویشن بدلنے کے معاملے میں جو 3 یا 4 قوانین ایسے پاس ہوئے ہیں بشمول 26ویں آئینی ترمیم کے، جس نے بالکل اس کو فنڈامنٹلی چینج کر دیا ہے۔ اور دوسری بات الیکشن کمیشن کی ہے۔ تو الیکشن کمیشن میں آپ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور جو ریٹائر ہونے والے کمیشن کے ممبرز ہیں، ان کو اب یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنی ٹرم ختم ہونے پہ ریٹائر نہیں ہوں گے، اور جب تک موجود رہیں گے جب تک نیا ان کی جگہ پہ جانشین آ کے حلف نہیں اٹھا لیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ججز اب غیر معینہ مدت تک، یہ ممبرز جو ہے یہ غیر معینہ مدت تک، یوں سمجھیے ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے۔
اور پھر ایک یہ بھی قانون پاس ہو گیا ہے جس کے ذریعے سے عدلیہ کے اندر جو ریزرو سیٹس کی ججمنٹ تھی 8 ججوں کی، وہ بھی ایک قانون ایسا پاس ہوا ہے سیکنڈ امینڈمنٹ الیکشنز ایکٹ کے اندر کہ اب وہ عملی طور پہ وہ ججوں کا فیصلہ معطل ہو کے رہ گیا ہے. تو یہ بہت اہم موضوعات پہ قانون سازی ہوئی ہے. پھر پیکا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، وہ بھی اتنا اہم تھا اور اتنا نقصان دہ تھا اور اتنا کنٹروورشل تھا کیا بلکہ ہے، وہ بھی اسی اسمبلی نے پاس کیا ہے. تو بہت اہم موضوعات پہ قانون سازی ہوئی. سر اگر ہم یہ کہیں کہ پارلیمانی روایات یعنی دنیا بھر میں جو مروجہ پارلیمانی اصول ہیں، اگر ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ ایک کیا کہ ڈسکشن لیس قانون سازی ہوئی، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ڈسکشن کو کمیٹیوں میں جانے کو وہ بائی پاس ایک سسٹم کر کے جو ہے وہ قانون سازی کی، اور پھر موضوعاتی اعتبار سے وہ اہم بھی تھی، تو اس کو ہم کمزور کہیں گے جو ہے وہ پارلیمانی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اس کو ہم عجلت میں اس لیے کہیں گے کہ آپ نے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرواتے کہیں ٹھیک نہ کرنا پڑ جائے، تو اس کو میرٹ کے اوپر کیا کہیں گے دنیا بھر کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بہت کمزور، صرف کمزور نہیں، انتہائی کمزور میں کہوں گا جمہوری روایات کے اعتبار سے. دیکھیے جو 14 کے قریب میں نے اہم ترین قوانین ہیں ان کو جب میں نے دیکھا، ان کو انالائز کیا، تو اس میں سے صرف 4 اسٹینڈنگ کمیٹی کو گئے تھے، اور وہ بھی 3 ایک دن کے لیے گئے تھے اور اسی دن واپس آ گئے تھے، اگلے دن آ گئے تھے کمیٹی سے. تو باقی جو 10 قوانین تھے وہ تو کمیٹی میں گئے ہی نہیں، اور وہ ایک دن میں یا 2 دن میں پاس ہو گئے تھے. تو اس لحاظ سے تو میں جمہوری روایات اور پارلیمانی روایات کے بہت ہی خلاف سمجھوں گا اسے، کیونکہ دیکھیے کمیٹیاں جو بنائی جاتی ہیں وہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ قوانین کو ذرا تفصیل سے وہاں پہ سکروٹنائز کیا جائے. اگر کمیٹی کو آپ نے بھیجنا ہی نہیں ہے تو اتنے اہم قوانین اگر اس کے بغیر اور بحث کے بغیر بن جاتے ہیں تو یہ تو پھر یوں سمجھیے کہ پارلیمان کا اور کمیٹیوں کا کوئی استعمال ہی نہیں رہا. سر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان تمام چیزوں کو بائی پاس کیا گیا ہے، یا ہم پاکستان تحریک انصاف کے دور کی ایک مثال سنتے ہیں کہ ایک ہی دن میں جو ہے وہ سینکڑوں بلز پاس ہوتے تھے، سینکڑوں جو ہے وہ آرڈیننس قانون بن جایا کرتے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی ایک الزام تھا کہ وہ قانون سازی کے وقت آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھتے، اور ایک پورے انتظام کے ذریعے تعداد پوری کرتے ہیں اور پھر بل پاس کروا لیتے ہیں. ظاہر اس حکومت کے ساتھ عددی اعتبار سے تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو روایت اس حکومت نے قائم کی کہ عجلت میں قانون سازی کی، بائی پاس کر کے بغیر ڈسکشن کے تمام چیزیں، یہ ماضی میں بھی ہم حکومتوں میں دیکھتے رہے ہیں، اسمبلیوں میں دیکھتے رہے ہیں. جی بالکل، تقریباً ہر حکومت نے یہی کام کیا ہے. وہ یا تو آرڈیننسوں سے کام چلاتے ہیں جب ان کی سینٹ میں میجورٹی نہ ہو، یا وہ اسمبلی کے اندر بڑی تیزی سے قانون سازی کرتے ہیں. اس حکومت کو تو دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہے، لہذا ان کو کوئی اتنی عجلت کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ بحث بھی کرا لیتے تو کوئی نقصان نہ ہوتا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں جلدی میں تھے. لیکن یہ جلدی کی بات جو ہے وہ تحریک انصاف کے زمانے میں بھی ایک دن میں 8 قانون، تقریباً 15 منٹ میں 8 قانون پاس ہوئے تھے جوائنٹ سیشن کے اندر. تو یہ روایات تقریباً ہر اسمبلی میں رہتی ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ 2008 میں جو اسمبلی آئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کچھ اچھی روایت قائم کی تھی کہ وہ اتفاق رائے پیدا کر کے چیزیں پاس کرتے تھے. مثلا آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم جو تھی 2010 میں پاس ہوئی، تو اس میں تقریباً 1 سال کمیٹی بحث کرتی رہی، اتفاق رائے پیدا کرتی رہی. تو وہ بہت اچھی روایت تھی. لیکن ایسی روایت اب 26ویں ترمیم جو تھی یہ کوئی 18ویں ترمیم سے کم اہم نہیں تھی، لیکن یہ تو کمیٹی میں بھی نہیں گئی اور پوری اسمبلی کے اندر بھی اس کی بحث چند گھنٹوں کی بلکہ چند منٹوں کی ہوئی اور وہ پاس ہو گئی. تو سر اس طرح سے عجلت میں قانون سازی پاس کروانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کیا اپوزیشن کو لفٹ نہ کرانا مقصد ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ اس قانون کے اوپر اعتراضات نہ اٹھیں؟ اس کا مقصد بنیادی کیا ہوتا ہے اس طرح بائی پاس کرنے کا؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک اختلافی رائے قائم کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں میڈیا میں آ جائے اور اس کے بارے میں بحث چھڑ جائے اور پھر کچھ ممبر بھی کوسچن کرنے لگے، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے وہ بھی کچھ آپ سے اعتراض کریں. جیسا کہ آپ نے دیکھا نا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہوا تھا،
پھر وہ معاملہ لٹک گیا تھا, اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کرنا پڑا, پھر کافی لمبی بحث ہوئی, جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتفاق کرائے ہوا, پھر دوبارہ سے اس کو پاس کیا گیا. تو اگر یہ قانون اس طرح سے اوپن ہو جائے تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کی اختلافی رائے پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ خوف رہتا ہے حکومتوں کو کہ کہیں یہ معاملہ لٹک نہ جائے تو جلدی سے پاس کرا دو. سر اس کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر جو ہمارے اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی اپنا پھر ذمہ داری ادا نہیں کر رہے کہ اگر کسی قانون کے حوالے سے وہ ڈسکشن ہی نہیں کرتے اور حکومت خاموشی سے ان سے کام کروا لیتی ہے, تو پھر تو یہ ایک کوشچن مارک ان کی قابلیت کے اوپر بھی نہیں ہے. بالکل, میں تمام احترام کے باوجود یہ کہوں گا کہ بہت سے اراکین پارلیمنٹ کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو قانون جو وہ پاس کر رہے ہیں, جس کے حق میں رائے دے رہے ہیں, اس میں ہے کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے. اتنا موقع ہی نہیں ملتا ان کو پڑھنے کا, کیونکہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کے پابند ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے انہیں ہدایت آ چکی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں آپ نے موجود رہنا ہے, اس کے حق میں ووٹ دینا ہے. تو وہ اپنا سیاسی مستقبل خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے اور وہ باوجود اس کے کہ جو بھی اس کے کنٹینٹس ہوں اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں, اور ان کے ووٹر بھی اس کے بارے میں بہت کنسرن نہیں ہوتے موسٹلی. سر یہ جو کمزوری ہے, سر یہ جو کمزوری ہے یہ دنیا بھر میں ہے, کمزور جمہوریتوں کے اندر ہے یا خاص کر پاکستان میں ہے؟ نہیں, کمزور جمہوریتیں جہاں بھی ہیں وہاں پہ ہے. پاکستان بھی ایک کمزور جمہوریت ہے, تو یہاں پہ ہے. جہاں پہ ترقی یافتہ جمہوریتیں ہیں وہاں پہ اراکین پارلیمنٹ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں, اور بعض اوقات اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف بھی ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمارے جو ووٹر ہیں وہ اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے کہ قانون کے بارے میں ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نے کس طرح ووٹ دیا, وہ صرف اپنے ذاتی کام کرانا چاہتے ہیں. پی ایس ڈی پی سے کتنا حصہ ملا, ہماری گلی محلہ کتنا بن گیا, یہ ایک زیادہ سے زیادہ. تو یہ میجورٹی ہمارے ووٹرز کی کانسٹیٹوئنٹس کی یہ کہتی ہے, اس لیے وہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو بھی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک, اوکے سر, میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب دوبارہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے تو مجھے ذرا میرٹ پر یہ سمجھا دیجیے گا کہ وفاقی کابینہ میں اضافہ, مشیران کی ایک بڑی فوج, یہ بوجھ ہوتی ہے یا کارکردگی بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ آج اس طرح کی گفتگو کریں کہ جس میں کسی مخصوص پارٹی یا کسی مخصوص حوالے کے اوپر اپنے آپ کو سمیٹنے کے بجائے مجموعی طور پر جائزہ لے سکیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام کتنا فعال ہے. بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سر, وفاقی کابینہ میں اضافہ ہو, ٹیم میں اضافہ کوئی کرے تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں, یا تو نوازا گیا ہے سیاسی حامیوں کو یا جنہوں نے ووٹ دیے, جنہوں نے سپورٹ کی, ان کو نوازا گیا ہے, یا حکومت اپنی کارکردگی بہتر بنانا چاہتی ہے. تو اس جو ابھی اضافہ ہوا ہے اس کو آپ کس طریقے سے میرٹ پر گیج کرتے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں سیاسی دباؤ تو ہر حکومت پہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ وزیروں کو اکاموڈیٹ کیا جائے, کیونکہ پارٹی کے اندر بہت سے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, ان کو ابلائج کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی حمایت حاصل رہے. لیکن اس حکومت کو اتنی زیادہ مجبوری نہیں تھی کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. کولیشن گورنمنٹ میں ہوتا ہے کہ تمام کولیشن پارٹنرز کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ کولیشن گورنمنٹ تو ہے لیکن اتنی پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی وزارتیں نہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے, تو ان کی طرف سے تو کوئی دباؤ تھا نہیں, انہوں نے تو اپنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لے لی تھیں. تو اگر یہ نہ بھی اضافہ کرتے, اور خاص طور پہ اب جبکہ ہمارے اوپر یہ آئی ایم ایف کا بھی بڑا دباؤ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں, تو کابینہ کو دوگنا کرنا مجھے تو غیر ضروری لگتا ہے. چند وزارتیں ایسی تھیں جن کے اوپر ذرا دباؤ تھا, مثال کے طور پہ وزارت قانون کے اندر شاید گنجائش بنتی ہے کہ ایک وزیر مملکت ہو جاتے, کیونکہ وہ وزیر بہت زیادہ اوور ورکڈ تھے, اس طرح ان کے پاس وزارتیں بھی زیادہ تھیں. لیکن جنرلی اس کو دوگنا کرنے کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. یہ جو 25 کے قریب وزراء کی کابینہ کافی ہوتی, لیکن اب یہ تو 47 کے قریب وزراء ہو گئے ہیں, جو کہ بہت میرے خیال میں غیر معقول تعداد ہے. تو سر, اب یہ تعداد بڑھنے سے کوئی حکومت کی کارکردگی بڑھتی ہے؟
نہیں پچھلے ایک سال میں دیکھیے نا اپنے حکومت چلتی رہی ہے, اس کی کارکردگی کوئی اتنی بری بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, وزیر قانون کو بہت کام کرنا پڑا, ان کی حاضری سب سے زیادہ بھی تھی, انہوں نے زیادہ گفتگو بھی کی, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح زیادہ محنت کرنی چاہیے دوسرے وزراء کو بھی. تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ یقیناً وزراء بڑھا کے کارکردگی بڑھاتے, بلکہ بعض کا تو کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے. سر اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کام کی تنخواہ نہیں لوں گا, یا وزراء جو ہے وہ اس کام کی تنخواہ نہیں لیں گے, تو کیا ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وزارت کے اخراجات نہیں ہوں گے کسی وزیر کے آنے سے؟ دیکھیے تنخواہ تو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے نا اخراجات کا, کیونکہ ان کی تنخواہ بطور MNA کے, بطور سینیٹر کے, میجر تنخواہ تو ان کی وہاں سے انہیں مل جاتی ہے. باقی ان کے الاؤنسز ہوتے ہیں, ان کے ٹریول کے اخراجات ہوتے ہیں, ان کے آفس کی مینٹین کرنے کے اخراجات ہوتے ہیں, ان کو جو سرکاری رہائش ملتی ہے, گاڑی ملتی ہے, ان چیزوں کے اخراجات ہوتے ہیں. تنخواہ تو صرف ایک اس کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنے سے کہ تنخواہ نہیں لیں گے, اخراجات میں کوئی بڑی کمی واقع نہیں ہوتی. سر ایک کوئکلی ایک چیز کنکلوڈ کر دیجیے گا کہ ہماری جو آبادی ہے اس کے تناسب سے, اور پھر پارلیمنٹ کا جو سائز ہے, اس میں اراکین کا جو سائز ہے, اس کے تناسب سے کتنے اراکین کابینہ کے اندر ہوں تو کابینہ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے, نہ کم ہے نہ زیادہ ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں قانون میں لکھا ہوا ہے, آئین میں, کہ ہماری جو ٹوٹل پارلیمنٹ ہے, سینٹ پلس نیشنل اسمبلی, اس کی ٹوٹل تعداد کا 11% ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس وقت تقریباً اس کی لمٹ تک پہنچ گئے ہیں. ہو سکتا ہے 2-3 کی مزید گنجائش بھی ہو, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ لمٹ بھی بہت زیادہ ہے. اس کو 25 کے قریب ہونا چاہیے, چونکہ اب وزارتیں ڈیوالو ہو گئی ہیں پروونسز کو, تو اتنی زیادہ وزیروں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر سلیمان لالانی میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ٹیکسس سے تشریف لائے ہیں, وہاں کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر بھی ہیں امریکہ میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب کا تعارف بڑا جو ہے وہ سادہ سا ہے, سمپل سا ہے. پہلے پاکستانی ہیں کہ جو امریکہ کی کسی بھی ریاست میں قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے اور ہیوسٹن کی نمائندگی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اعزاز تھا, ایک ہم نے خبریں بھی دیکھی تھیں پہلے, ظاہر ہے کہ اب آپ کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے, تو کیسے آپ کی کمیونٹی نے خود آپ کو نامزد کیا, اور کس طریقے سے آپ اس پوری جرنی کے اندر کامیاب ہوئے کہ آج نمائندگی کر رہے ہیں اپنے علاقے کی جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی میں, اور پھر پاکستانی بھی ہیں. تو ہمارے لیے تو اعزاز ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہیں. ایک کامیاب ڈاکٹر بھی تھے, اور اب جو ہے وہ ایک سیاستدان بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو, یا وہاں پہ سیاستدان کہلوانا لوگ پسند نہیں کرتے. تو کیا صورت, میں اپنے وہ کہتا ہوں مسٹیکس میں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیسے یہ جرنی ہوئی, آپ کا خیال کیسے آیا؟ ڈاکٹر تو ایک بالکل الگ طرح کا وہاں پہ زیادہ مہذب پیشہ ہے یہاں کے مقابلے میں, تو سیاست میں کیسے آئے ایک ڈاکٹر سے ہوتے ہوتے اس طرف؟ ایکچولی میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ سوشل سروس, والنٹری سروس, کچھ نہ کوئی خدمات کر رہا ہوتا ہے. ہم بھی کر رہے تھے, ہیلتھ میں کام کر لیا, کمیونٹی کلینک میں والنٹیئر کر دیا, کوئی کمیونٹی ایونٹ میں والنٹیئر کر لیا. پھر خیال آیا کہ جنہوں کو آرگنائزیشن کے ساتھ آپ ہیں, 25-50 فیملی کو آپ سپورٹ کر دیتے ہیں, بڑی آرگنائزیشن ہے, 1000, 2000, 5000, لیکن اگر آپ قانون سازی میں آتے ہیں, لیجسلیشن میں آتے ہیں اور کچھ اچھا کام کر جاتے ہیں تو ملینز میں بات ہو جاتی ہے. بالکل. تو بس اسی حساب سے پھر کمیونٹی سروس سے پبلک سروس پہ ٹرانزیشن ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ جو قانون سازی کرتے ہیں یا جس قانون سازی کا پارٹ بنتے ہیں, وہ کس متعلق ہوتی ہے؟ زیادہ کون سے مسائل ہیں امریکہ کے اندر کے جو سارے کس طرح کے؟ اینی تھنگ, سیکیورٹی لے لیجیے آپ, ایجوکیشن لے لیجیے, ہیلتھ لے لیجیے, سائبر سیکیور, اے آئی, اسپیس, اینی تھنگ ٹو ڈو ود جو بھی ایک قانون بنتا ہے, لا, ٹریفک, آئی مین اینی لاز دیٹ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے بھی انیشیٹ ہوئے ہیں؟ بالکل ہوئے ہیں. ہم نے تقریباً کافی لاس پہ کام کیا تھا, آلموسٹ 100 کے قریب. جس کے اندر یا تو میں پرائمری آتھر تھا, یا تو جوائنٹ آتھر, یا اسپانسر کیا ہوا تھا. کیا موضوعات کیا تھے, ٹاپکس کیا تھے؟ اس میں سے 34 جو ہیں وہ لاسٹ سیشن میں پاس ہو گئے ہیں. اچھا, ان دا لا. اچھا, یہ جو قانون پاس ہو جانا, یہ بھی ایک کامیابی ہے کہ اس میں بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, سینئر سٹیزن کے ہیں, سیفٹی سیکیورٹی کے ہیں, سو کافی سارے اچھے, مینٹل ہیلتھ پہ ہیں.
تو دیٹ واز مائی فوکس لاسٹ اچھا ٹائم. ڈاکٹر صاحب، ہم یہاں پہ پاکستان میں کسی ایم پی اے کو، آپ ظاہر ہے کہ وہاں کے ایک ایم پی اے ہو گیا، اس کو ہم آسان کر لیں، ہندوستان کے ایم پی اور پاکستان کے ایم پی اے ایکسٹرا ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں. تو یہاں تو ہم لوگ قانون سازی کے بجائے، ہوتا حالانکہ وہ ممبر قانون ساز اسمبلی ہے، لیکن ہماری امید یہ ہوتی ہے کہ وہ پی ایس ڈی پی فنڈ یا جو صوبے کا جو فنڈ ہے اس سے نالیاں بنوائے، سڑکیں بنوائے، اسٹریٹ لائٹس لگوائے. حالانکہ پاکستان میں بھی ڈیفائن یہ کام جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، ہمیشہ سے ڈیولپنگ ہے. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں پاکستان میں کہ ہم ایم پی اے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس طرح کے کام کریں. ہمیں اگر پولیس تھانے کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس میں کریں، اور ایم پی اے کی اوطاق یا اس کی بیٹھک یا اس کا ڈرائنگ روم ہمارے لیے اوپن ہو جہاں پہ مسائل ہمارے سنے جائیں. تو بینگ جو ہے وہ نمائندہ ہے، تو آپ بھی وہاں لیجسلیٹو اسمبلی کے، تو اگر اس کو ہم سمجھیں کہ پاکستان کے حساب سے ہم وہاں دیکھیں تو آپ ایک عام آدمی کے یا اپنے عام ووٹر کے یا اپنی کمیونٹی کے کیسے کام آتے ہیں؟ جو بھی کچھ پاسبل ہے بالکل کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہے کہ ہم خود کر سکتے ہیں کام یا کسی کے توسط سے کرتے ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اکثر اب میرے پاس آتی کمپلین کی یا ریکویسٹ امیگریشن کی، پاسپورٹ کی، وہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کنیکٹ کرا دیتے ہیں اداروں سے. تو یعنی کہ دیسی کلچر وہاں پہ بھی، دیسی کمیونٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے آپ سے کہ آپ جیسا وہ پاکستان میں ان کے رشتہ دار یہاں جب کبھی وہ پاکستان میں رہتے تھے تو جیسا ان کا ایم پی اے ان کے ساتھ سپورٹیو بیہیویئر میں تھا تو آپ بھی ویسے ہی ہو کرتے ہیں. انفیکٹ یہ توقع ہے سب کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بینگ اے فرسٹ مسلم، تو اب یہ ٹیکسس پہ لمٹ نہیں ہے. یہ ہر کسی کو فخر کی بات ہے اور ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے. تو نیو یارک سے بھی کال آ رہے ہوتے ہیں اور ایل ایس سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کوئی دفتر اپنا کھولا ہوا ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے؟ نہیں جی بالکل، وی آر آؤٹ دیر، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے ہم کام کر سکتے ہیں. تو ہمارے اسٹاف کو بھی پتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں تو سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر بھول جائیں اپنا دفتر، اپنا آفس، اپنا کام. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو پھر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے اس کا کوئی کلینک بھی ہو. حالانکہ کچھ ایم پی اے ایسے پی ٹی آئی کے ہیں، ڈاکٹر زرقا تیمور ایک دم مجھے یاد آ گئی، ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، وہ کام بھی کرتی ہیں اور سیاست میں بھی ہیں. لیکن سینیٹر ظاہر تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں پاکستان میں، آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے. تو آپ اپنے کام پر کیسے فوکس کرتے ہیں؟ اور آپ تو فلنتھراپی کی طرف بھی تھے، یعنی کہ جو فلاح و بہبود کا کام ہے، تو اس کے اوپر پرابلم نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. there's lot of sacrifice. فائنینشیل سیکریفائز ایک بڑا سیکریفائز ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں جب میں دیکھ سکتا ہوں پیشنٹ، پہلے روز دیکھتے تھے، اب جو ہے وہ 4-8 دفعہ دیکھ لیتے ہیں مہینے میں. کیا اسپیشلٹی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی؟ میری اسپیشلی جیریاٹرکس ہے. اچھا، تھوڑا سا بتا بھی دیں اس کا. سو جیسے پیڈیاٹرکس لوگ جانتے ہیں بچوں کا، تو میں جیریاٹرک سینئر لوگوں کا ہوں. اور ہمارے پیشنٹ کی پاکستان میں نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب یہ، حالانکہ میں خود فیملی بلانگ کرتا ہوں، میرے ڈاکٹرز ہیں سارے، تو ہم تو یہ تو آپ نے مجھے پہلی دفعہ بتایا، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گا. سو یہ اسپیشلائز کرتی ہے سینئر لوگوں میں 65 اینڈ پلس. میرا ایوریج پیشنٹ ہے 85 ایئرس. اچھا. کچھ پیشنٹ ہیں جو 100 پلس ہیں. لیکن تو یہ جیسے ہے نا، آپ ڈائبٹیز جو 90 ایئر اولڈ کی ڈائبٹیز کی مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے 20 سال کے ڈائبٹیز کے یا 40 سال کے، رائٹ. کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جیسے ڈیمنشیا ہے، پارکنسنز ہیں، تو وہ چیزیں ہیں. انفیکشنز ہو رہا ہے تو وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ہمارے یہاں ایوریج ایج ہی 60-65 ہے؟ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں، کیونکہ گریجویٹ تو آپ پاکستان سے ہیں. تو پاکستان میں یہ اسپیشلائزیشن کا یا یہ پورشن خالی ہے. ہمارے ہاں تو ایک ہی ڈاکٹر ہے، وہی سب کو مینیج کر رہا ہے. اب ٹھیک ہے کہ ہر چیز کے الگ الگ اسپیشلسٹ کافی، جب آپ نے MBBS کیا ہوگا اس کے مقابلے میں آج بہت زیادہ ہیں. بالکل ہے. FCPS کیے ہوئے یا اسی طرح کی کسی ڈگری کے ہولڈر. تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایوریج ایج کم ہے، لہٰذا ضرورت نہیں ہے آپ کی فیلڈ؟ نہیں، ضرورت تو ہے بہت، لیکن یہ کہ فوکس، اویئرنیس اور لمیٹیشنز ہیں. تو جیسے یہاں پہ ہماری جب بات ہو رہی تھی، جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو میں نے کچھ لیکچرز بھی کیے تھے. تو جب ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ابھی تو ہمارے پاس ICU نہیں ہے، ہمارے پاس کارڈیولوجی نہیں ہے. ہم کو اس پہ تھوڑا بیسک پہ فوکس ہو جائے تھوڑا سا، پھر ہم اس طرف بھی آتے ہیں. یعنی کہ پرائمری ایشوز ہمارے یہ ہے نہیں، بزرگوں کی کیئر کرنا. بزرگ تو بیچارہ بزرگ رہتا ہی نہیں ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے 60-65 70. لیکن ہے، پر کیا ہے کہ
वसाइल इतने नहीं है और चीज़ें बहुत हैं, तो हो रहा है डॉक्टर साहब ये, तो आहिस्ता आहिस्ता आई कैन सी पाकिस्तान में कोई एक आध भी है अभी वैसे कोई? आई एम श्योर होंगे, और कुछ लोग जो हैं वो जो फैमिली प्रैक्टिस होता है ना वो हर एक को संभाल रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे नॉलेज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जा रही है, आई थिंक इस तरह सब स्पेशलिटीज आ रही हैं। चलिए डॉक्टर साहब थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से ये बात कर लें, क्योंकि यहाँ जब हम बात करेंगे अमेरिका की तो शायद लोग ये इंटरेस्टेड ज़रूर हो कि आपसे सुन लें। डॉक्टर साहब एक इमिग्रेशन के ऊपर अब अमेरिका में कोई गोल्डन वीज़े की भी बात की ट्रंप साहब ने, फिर जहाज़ भर भर के भेजे मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने, तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी इससे मुतासर हो रहे हैं क्या? पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा ऐसे मौजूद हैं कि जिनको हथकड़ियाँ डाल के भेजने की ज़रूरत है? आई थिंक भेजने की ज़रूरत से ज़्यादा बात यह है कि एक सनसनी पैदा की गई है। अच्छा। और पॉलिटिक्स के अंदर, और जो हैं ट्रंप साहब, उनकी खसूसियत यही है कि वो एक न्यूज़ छोड़ देते हैं और फिर दुनिया घूमती रहती है उसके पीछे, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके कोई सर पैर नहीं है और उसका कुछ होगा भी नहीं। अच्छा। अमेरिका के अंदर एक चीज़ अच्छी ये है कि किसी एक के पास पावर नहीं है। Even the executive branch does something, they have to go to Congress for approval. फिर जुडिशरी का अपना रोल अलग होता है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तो आप लगा दें जितना मर्जी लगा दें, इसकी क्या अथॉरिटी होगी, इसकी क्या आगे चीज़ें होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो हैं वो पता है हमको कि सिर्फ फाइल जो है वो ड्रॉ से बाहर निकलेगी नहीं। कुछ लेकिन आपके नुमाइशी हैं जो हो रही है, लेकिन इन बिटवीन जो है लोगों की एंग्जाइटी बढ़ा देगा, परेशानी बढ़ा देगा। कुछ चीज़ों के अंदर लोग अफेक्ट हो जाते हैं और जो कुछ अनासर हैं जो इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो ये हो रहा है बिल्कुल, और बाकायदा से न सिर्फ इमिग्रेशन के हिसाब से जो डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड लोग अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रीन कार्ड, बहुत सारे सिटीजन, अब हर कोई पासपोर्ट लेके तो नहीं घूमता। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका स्किन का कलर देख के आपको साइड कर देते हैं कि भाई ठीक है, तो आप कैसे करोगे। तो हमने खास वीडियोस बनाई हुई है, मैसेजेस बनाए हुए हैं, हम बता रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट कोई भी हो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट्स आपके क्या बिल्कुल हैं, ताकि लोगों को पता चले। इसमें तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि जो अमरीकी माशरे की कुछ खसूसियात थी, यानी कि देखें आज से 100-125 साल पहले ये डिसाइड हुआ था कि बाय बर्थ सिटीजनशिप लोगों को मिलेगी, और भी बहुत सारे राइट्स है जो अमेरिका का कानून आइन उसकी इजाज़त जो देता है। फिर एक अमेरिका की ख़ास जो है वो एक्ट था कि यूएसएड के ज़रिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो पसमानदा हैं, जिसके साथ मसला है, उसको जो है वो अमेरिका सपोर्ट करता था इमदाद के ज़रिए। और ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ थी। पाकिस्तान चूँकि चाइना के साथ भी काम कर रहा है, हम चाइना के मॉडल को भी देखते हैं, जापान के मॉडल को भी देखते हैं, अमेरिका को भी देखते हैं। तो अमेरिका तो एड के ज़रिए लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर काम करता रहा है। अब ट्रंप जिस तरीके से तब्दील कर रहे हैं चीज़ों को, तो क्या ये सिर्फ नुमाइशी होंगी कि जैसे इमिग्रेशन के अंदर आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें होंगी, कुछ नुमाइशी होंगी, तो अब सोसाइटी क्या अमेरिका की तब्दीली के लिए तैयार है? वहाँ लोग क्या डिस्कशन करते हैं? लोग कितना तब्दीली के लिए तैयार हैं कि जो ट्रंप साहब करना चाहते हैं कि हम एक यक जुम्बिश कल्ब जो है वो अमेरिका के जो आप समझ लें कि सोसाइटी की खूबसूरती थी उसको मसख कर दें? आई थिंक वो रहेगी, जैसे साइंस रहेगा, उसकी रिसर्च रहेगी, चीज़ें होती रहेगी, वो आप उसको रोक नहीं सकते। वो कहते हैं ना, बहते पानी को कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी सिलसिला आ जाता है, स्लो हो जाती है चीज़ें, तो प्रोग्रेस तो आई एम प्रीटी श्योर प्रोग्रेस होता रहेगा। इन बिटवीन ये थोड़ी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इसकी खास बात अमेरिका की ये है कि एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व। और देखने की खास और दूसरी बात ये कितनी पब्लिक इन्वॉल्व होती है। वो कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट लाइक गवर्नमेंट that get engaged and try to bring that change। तो किस हद तक कितने लोग आगे आते हैं। अब बहुत दफ़ा ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे, उन्होंने सिर्फ वोट चेंज के खातिर दिया था। अब नाउ वी कॉल व्हाट इज कॉल्ड बायर्स रिमोर्स। वो देने के बाद अब अपना सर पकड़ा करेंगे, ये क्या कर दिया हमने। तो आइंदा कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सर पाकिस्तान में तो चेंज का कुछ और मतलब लोग लेते हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल चेंज की बात नहीं कर रहा, मैंने मतलब पॉलिटिकल चेंज में जो चेंज हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में तो चेंज का मकसद ये है कि लोग कहते हैं कि जी कोई करप्ट निज़ाम से चेंज करना है, 2 पार्टी निज़ाम से चेंज करना है, तीसरे बंदे को लाना है। ये एक पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में चेंज से क्या मुराद है? चेंज से प्रोग्रेस
ہے کہ آپ نے اپنے ہسٹری سے پاس سے کیا سیکھا, آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آئی تھنک دیٹ از اے چینج. تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جس طرح سے ایفیشنسی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں ایلن مسک کے ساتھ مل کے, تو اس طرح کی چیزیں ٹرمپ صاحب کریں گے, لیکن یہاں تو محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب تو سوسائٹی کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ صرف مجھے فیل ہو رہا ہے یا وہاں لوگ؟ آئی تھنک لوگ فیل کر رہے ہیں اس کو, لوگ فیل کر رہے ہیں, اور کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں, اور یہ جو پالیٹکس ہوتا ہے وہ اس لائک اے ٹرین, وہ گاڑی کی طرح نہیں کہ آپ نے ایک ایگزٹ مس کیا, آپ نے ٹرن کر دیا, یہ تو یو ٹرن لیتے لیتے ٹائم لیتا ہے, رائٹ. سو دیر آر اسٹرکچرز ان پلیس کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات تو نہیں ہو جاتی ہے, تو ایموشنل ڈسیشنز تو نہیں ہو رہے ہیں, اس پہ کافی سوچ بچار کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ ساری کانگریس پہ بات ہوتی ہے, ایگزیکٹو برانچ بات ہوتی ہے, اور پھر ڈسیشن لیے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیرف کی ایک بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چائنا کے لیے, پھر کینیڈا آپ کا پڑوسی تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے حوالے سے بھی کبھی جس طرح سے ہم ہندوستان کے لیے بات کبھی کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی کینیڈا کے لیے بھی اس طرح کی بات ہوگی کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں, اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو صوبہ بنا لیں اپنا, اور پھر کینیڈا کافی ڈسکمفرٹ ہے. تو یہ جو ٹرمپ صاحب کے یہ سارے اقدامات ہیں کہ جس میں اسپیسیفکلی وہ ٹیرف کی بات کر رہے ہیں, انڈیا سے بھی انہوں نے بات کی کہ ہم آپ کو موٹر سائیکل بھیجتے ہیں ہارلے ڈیوڈسن, تو آپ اس کے اوپر ٹیرف لگاتے ہیں, ہم بھی لگائیں گے 200-250-300% بات کر رہے ہیں, کچھ جگہ پہ وہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اس سے کوئی پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے؟ ہمارے گارمنٹس جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے وہاں لیوائس کی جینس جو ہے, دیکھو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ صرف what would be the right word, وہ صرف ایک سنسنی پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے, اور کچھ چیز کا افیکٹ ہوتا ہے. اب صرف ٹیرف بڑھانے سے کیا ہوگا؟ امریکنز بھی تو افیکٹ ہوں گے. اگر ہم ٹیکس ڈال رہے ہیں تو بزنس مین اس کو فارورڈ کرے گا کس پہ؟ کنزیومر پہ, اور پھر افیکٹ ایٹ دی اینڈ کنزیومر ہوتا ہے. بالکل. تو ہر چیز آئے گی نا, اور اگر امریکہ کسی کو ڈالے گا ٹیرف تو آپ کو لگتا ہے دوسری کنٹری امریکہ پہ نہیں ڈالے گی. جی بالکل. تو افیکٹ تو ہوگا. تو اکنامکس از ناٹ جسٹ اے پیس آف کیک, اور اٹ جسٹ سچ اے ایزی تھنگ. تو اس پہ کافی چیزیں سوچنے کی ہے کہ صرف نی جرک ریفلکس سے چیزیں نہیں ہو جاتی کہ آپ ٹھیک ہے مجھے آپ کی ٹائی پسند آئی, میں یہ آپ سے لے لیتا ہوں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. وی ہیو ٹو تھنک اٹ تھرو, تھنک دا پروسیس, تھنک اٹ تھرو کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس سے خدا نہ خواستہ کیا نگیٹو افیکٹ پڑ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری چیز بتا دیجیے گا, جس طرح سے پاکستان میں اگر ہم کسی حکومت سے ناخوش ہو تو ہم احتجاج کرتے ہیں, اور حکومتیں چلی بھی جاتی ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, لوگ جلسے بھی نکالتے ہیں, جلوس بھی کرتے ہیں. اگر امریکنز یہ فیل کریں کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, تو کوئی گنجائش ان کی کانسٹیٹیوشن میں ہے؟ بالکل ہے. اور امریکہ gives you freedom of speech, اور امریکہ واحد کنٹری ہے جس میں آپ کھڑے ہو کے اپنے پریزیڈنٹ کو آپ بول سکتے ہیں if you don't like it. تو this is absolutely possible. لوگ نکل رہے ہیں, لوگ اپنی وائس کر رہے ہیں, تو یہ بالکل ہوگا. اور یہی میں نے کہا, آگے دیکھتے ہیں کہ کتنا پبلک انگیج ہوگی اور جس حد تک انگیج ہوگی. اور اگین there is a ووٹ کا بڑا اثر ہے کہ if you are not doing what you are supposed to do, then we will not give you the mandate next time. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا مضبوط جمہوریت ہے تو پاکستان کے مقابلے میں چینج وہاں پر ووٹ کے ذریعے بآسانی آ جاتا ہے. اور لوگوں کی بات ہے نا, ہماری مثال دیکھ لیجیے. I would have never dreamt that I would be the assembly member in Pakistan. بالکل. But being an immigrant, they gave me that opportunity. When I tried, they trusted me, right? تو یعنی کہ آپ کو ایکول اپرچونٹیز ملی تو آپ وہاں پر گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز بھی تشریف لائے, ہم سے بات چیت بھی کی. ناظرین, ڈاکٹر سلیمان لالانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے جو بھی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں میں نے پوچھنے کی ایک کوشش تو کی, کیونکہ امریکہ کی چودراہٹ تبھی قائم ہے کہ جب وہ لوگوں کو امداد بھی دے, یو ایس ایڈ بھی ہو, لوگوں کو اپرچونٹیز بھی دے. لیکن جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ساری تبدیلی کر رہے ہیں, اس میں تمام چیزیں ہونا کچھ ممکن نہیں لگ رہی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.